بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج آپ جو کہانی سماعت فرمائیں گے اس کا نام ہے ہر پل تیرے ساتھ رہوں گی۔ مصنف ہیں مجید احمد جئی اور آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں مجید احمد جئی۔ سردیوں کے دن تھے، شام اپنے پار پھیلائے کھڑی تھی، سورج اپنی کرنیں سمیٹ کر دھیرے دھیرے اپنے گھر لوٹ رہا تھا۔ آسمان ٹمٹماتے چراغوں سے سج گیا تھا، چاند اپنی چاندنی ہر سو پھیلانے میں مصروف تھا۔ نیلے کالے بادل جنگی طیاروں کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، کبھی چاند بادلوں میں چھپ جاتا تو کبھی بادلوں کی اونٹ سے اپنی آنکھیں کھول کر روح زمین پر کانی نظر ڈال لیتا۔ میں کھانے سے فراغت پا کر گھر سے نکلنے کو تیار تھا۔ سردی زورم پر تھی، موٹے کپڑے زیب تن کیے، جرابوں سے پاؤں چھپائے، ہاتھوں پر دستانے چڑھائے، مفلر سے کان اور ناک ڈھانپے کام پر جانے کو تیار تھا۔ اتنے میں امی جان دودھ کا گلاس لیے میرے کمرے میں آئی، کہنے لگی، بیٹا یہ لو دودھ پی لو اور جلدی سے نکل جاؤ، اندھیرا کافی ہو رہا ہے، پھر تیرا راستہ سنسان اور خطرناک بھی ہے، دن دہاڑے وارداتیں ہو جاتی ہیں۔ بیٹا نہر کے راستے سے مت جایا کرو، 5 منٹ زیادہ صحیح لیکن پکی سڑک سے جانا، وہ راستہ محفوظ ہے۔ اچھا امی جان، جو حکم۔ میں نے امی جان کو جواب دیا اور دودھ کا گرم گرم گلاس حلق سے نیچے اتارنے لگا۔ کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر پڑی تو 9 بج رہے تھے۔ اف خدایا، آج پھر لیٹ ہو جاؤں گا۔ میں نے جلدی جلدی دودھ ختم کیا اور بائک سٹارٹ کر کے آفس کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ میرا روز کا معمول تھا، دنیا خوابوں کے نگر میں ہوتی اور میں پیٹ کی آگ بجھانے کے گھر سے کام پر جا رہا ہوتا۔ انسان کتنا بے بس ہے، پیٹ کی خاطر کیا سے کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، ہزاروں خواہشیں دبا کر جینا پڑتا ہے، اپنے ارمان اپنے خواب سب کچھ تو بیچنے پڑتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے کیسا نظام بنایا ہے، انسان کو مجبوری کے آواز ناک سے چنے چبانے پڑتے ہیں۔ میں غریب سبزی والے کا دوسرا بیٹا ہوں، شاید آپ مجھے نہیں جانتے ہے نا؟ چلو جی میں بتا دیتا ہوں، میں سبزی والے کا بیٹا ہوں، جسے لوگ چاچا سبزی والے کے نام سے جانتے ہیں۔ میرے پاپا صبح سویرے جب مؤذن اذان فجر کی تیاری کر رہے ہوتے، نیند سے بیدار ہوتے، رب تعالیٰ کی حمد ثنا کرتے، پلاسٹک کے گٹو اٹھاتے، جیب میں پچھلے دن کی جمع پونجی ڈالتے، قمیض کی اندرون جیب میں دوائیوں سے بھرا شاپر، آکسیجن کا پمپ ڈالے، بچوں کی روٹی کے گھر سے نکل پڑتے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا یہی دیکھتا آیا تھا، میرے پاپا کی یہی روٹین تھی، بیماریوں کو سینے سے لگائے جی رہے تھے، سانس کی تکلیف میں مبتلا ہے، کبھی تو کھانستے کھانستے بے ہوش ہو جاتے تھے تو کبھی پورے جسم پر سوجن ہو جاتی تھی، کوئی کہتا دمہ ہے تو کوئی کہتا ٹی بی ہے۔ بیچارے نے دمے کا علاج بھی کروایا اور ٹی بی کا کورس تو کئی بار کروایا تھا، بیماریوں سے لڑتے لڑتے بچوں کو پا رہا تھا۔ دن بھر سبزی کی دکان سے جو آمدنی ہوتی ہے اس کا ایک حصہ دوائی پر لگ جاتا تھا، باقی گھریلو اخراجات، بچوں کے اسکول کے اخراجات، بجلی کا بل بمشکل پورا ہوتا تھا۔ سبزی والا آخر کما بھی کہہ سکتا ہے، لوگوں کے تانے، دن بھر مکھیاں اڑاتے، 2 ٹکے والا بھی لمحے بھر میں لفظوں کے تیر سینے میں پوست کر کے چلا جاتا ہے۔ اس دور میں اکیلا آدمی خود کو نہیں پال سکتا، خاندان کو کیسے پال سکتا ہے؟ چاچا سبزی والا کیسے خاندان بھر کو پالتا ہوگا؟ چاچا سبزی والے کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، 8 افراد پر مشتمل یہ خاندان جو مل جاتا کھا کر صبر شکر کر لیتا۔ آج چھوٹے کل بڑے کے مصدق چاچا سبزی والے کی اولاد بڑی ہو رہی تھی، روز بروز کے اخراجات بھی بڑھ رہے تھے۔ میں نے بمشکل میٹرک کے پیپر دیے اور پاپا کا ہاتھ بٹانے لگا، اس کا بوجھ کم کرنے کی کوشش کرنے لگا ہوں۔ اسکول سے واپس گھر آتے تو محنت مزدوری میں لگ جاتے۔ میری امی جگیرداروں کے کھیتوں میں کام کرتی تھی، کبھی امی جان کی مدد کرتے تو کبھی ابو جان کی ہیلپ کرتے تھے۔ جس دن پاپا کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی اس دن دکان بند ہو جاتی، دکان بند ہوتی تو گھر کا چولہا ٹھنڈا پڑ جاتا، گھر کے گزر بسر کا وہ ذریعہ دکان ہی تو تھی۔ دن بھر جو سبزی بکنے سے بچ جاتی پاپا وہ گھر لے آتے، امی جان اسے صاف ستھرا کر کے پکاتے اور ہم سیر ہو کر کھاتے۔ امیروں کی طرح ڈاکٹروں کے پاس نہیں جانا پڑتا تھا، امیروں کی طرح روز ہمارے گھر گوشت نہیں پکتا تھا، کبھی محلے میں خیرات ہوتی تو ہمارے گھر گوشت آ جاتا، ہم بھی گوشت کے مزے لے لیتے تھے، ورنہ نمک مرچ کی چٹنی سے یا پیاز مٹھی میں توڑ کر روٹی کے ساتھ بطور سالن استعمال کر لیتے۔ یوں زندگی خرما خرما اپنا سفر پورا کر رہی تھی۔ میرے پاپا کے ساتھ ان کے بھائیوں نے اچھا نہیں کیا تھا، روز لڑائی جھگڑے ہوتے، یوں ایک دن وراثت سے بے دخل کر دیا گیا۔ اس رات نہ آسمان رویا، نہ بادل گرجے، زمین پھٹی، نہ زلزلہ آیا۔ انسان تو انسان ہے، یہ کب دوسرے کے ہمدرد ٹھہرے؟ ہمارے محلے والے بھی خاموش تماشائی بنے رہے، کسی نے چاچا سبزی والے کے خاندان کو ایک دن کا کھانا تک نہ دیا۔ وہ رات ہم نے بستر و سامان ننگے آسمان تلے گزار دی۔ اگلے دن پاپا سبزی منڈی نہ گئے، دن بھر کی جمع پونجی سے آٹا لے آئے
اور ہم نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ بے شک نیلے آسمان پر جو کھڑا ہے وہ بہت بڑا مہربان ہے، وہی رازق ہے، وہی عطا کرتا ہے، بس صبر کی رسی نہیں چھوٹنی چاہیے۔ چاچا سبزی والے کا خاندان صابر و شاکر تھا، روکھی سوکھی روٹی کھا کر گزارا کر کے شکرانہ ادا کرتا۔ وقت محوے پرواز رہا اور یہ دن گزر گئے۔ پاپا اور ہم نے محنت مزدوری کر کے سر چھپانے کے لیے مکان بنوا لیے۔ جہاں پاپا جان کی پیدائش ہوئی تھی کب کے چھوڑ آئے تھے، اب خوشیوں کے دن آنے والے تھے۔ ہاں، ہم جوان ہو رہے تھے، مگر کہتے ہیں جب اولادیں جوان ہو جائیں تو والدین کی فکریں بڑھ جاتی ہیں۔ میرے پاپا بھی پریشان رہنے لگے۔ غریب کے پاس اتنی استطاعت کہاں ہوتی ہے کہ وہ بیٹیوں کو جہیز دے کر رخصت کرے، بیٹوں کی دھوم دھام سے شادی کرے۔ یہی فکر پاپا کو وقت سے پہلے بوڑھا کرتی جا رہی تھی۔ ماہ و سال گزرتے گئے، پاپا نے مجھ سے چھوٹی بہن اور بڑے بھائی کی شادی کر دی۔ یہ شادی وٹا سٹا کی موذی رسم پر ہوئی۔ وٹا سٹا دیہاتوں میں عام ہے، کئی گھروں کو برباد کر چکی ہے۔ ترقی کرنے والے مریخ پر جا پہنچے ہیں اور ہم بنیادی مسائل سے نہیں نمٹ سکے۔ شادیاں خوشیوں کی نوید ہوتی ہیں، مگر یہ شادی میرے پاپا کے لیے وبال جان بن گئی۔ روز بروز کے جھگڑے سے پاپا پریشان اور تنہائیوں کے شکار ہو گئے۔ نتیجہ یہ نکلا، بھائی نے منہ موڑ لیا، اس نے علیحدگی اختیار کر لی اور پاپا سارے غم من میں چھپائے جی رہے تھے۔ میں ذریعہ معاش کے لیے لاہور میں مقیم تھا۔ پیٹ کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے گھر سے دور لاہور قسمت آزمائی کر رہا تھا۔ ہر ماہ گھر آتا، ابو جان میرے منتظر ہوتے، 5 دن گھر رہتا۔ ان 5 دنوں میں جو وقت میسر آتا پاپا کے ساتھ حال و احوال ہوتا۔ میں ان کے چہرے کو تکتا رہتا۔ ان کے چہرے پر جھریاں پڑ گئی تھی، وقت سے بہت پہلے بوڑھے ہو گئے تھے۔ بیماری نے انہیں دیمک کی طرح چاٹ لیا تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ تھے، ایسے لگتا تھا جیسے رپورٹ سے کسی پتلی کو چلایا جا رہا ہو۔ ہر دوسرے دن ان کے چہرے پر سوجن ہوتی، سانس اکھڑنے لگتی۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا، پاپا کی جیب میں نوٹوں کی بجائے آکسیجن والا پمپ اور گولیاں دیکھتا آیا تھا۔ بیٹا، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، آج ہے کل نہیں ہے، تم گھر کیوں نہیں آ جاتے؟ پاپا، وہاں ابھی جاب ملی ہے، آپ کو معلوم تو ہے کتنی جدوجہد کی تھی، تبھی یہ جاب ملی ہے۔ یہاں تو نوکری ملتی بھی نہیں، کوشش کر رہا ہوں، مل گئی تو آ جاؤں گا نا۔ میری نظریں ان کے چہرے پر تھیں۔ میری باتوں سے پاپا کے چہرے پر اداسی چھانے لگتی تو میں باتوں کا رخ موڑ لیتا۔ ابو کا اداس چہرہ دیکھ کر میں کہتا، ابا جان، آپ سے روز بات ہوتی ہے نا، پھر اداسی کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ پاپا جان جواباً کہتے، آپ کو کیا پتا بیٹا، تمہارے بغیر میری کیا حالت ہوتی ہے۔ بیٹا، اب دل نہیں لگتا، اس بے وفا دنیا سے تھک سا گیا ہوں۔ وقت گزرتا رہا، لمحے منٹوں میں بدلتے رہے۔ عید الفطر آ گئی۔ یہ آخری عید الفطر تھی جو میں نے پاپا کے ساتھ گزاری تھی۔ عید کے تیسرے دن بیٹھک کے باہر کیکر کے گنے درخت کے نیچے پاپا اور میں باتیں کر رہے تھے۔ بڑا سا کیکر میرے ابو کا رفیق تھا۔ جب تنہا ہوتے کیکر ہوتا اور ابو جان ہوتے۔ ابھی ہم باتیں کر رہے تھے کہ میرے بڑے ماموں آ گئے۔ ماموں کے آتے ہی میرے چچا بھی آ کر بیٹھ گئے۔ باتوں میں پاپا ماموں کو کہنے لگے، حاج صاحب، اب تو دن مقرر کر دو، میری حالت دیکھ رہے ہو۔ پاپا نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس وقت پاپا کے چہرے پر سوجن ہی سوجن تھی، اکھڑی سانسیں لے رہے تھے۔ میری شادی کے لیے پریشان رہتے تھے۔ میری شادی ماموں کی بیٹی کے ساتھ ہونی تھی، اس لیے پاپا ماموں کو کہہ رہے تھے کہ جلد از جلد شادی ہو جائے، مگر قسمت۔ وہ دن، وہ لمحے میری زندگی کے یادگار لمحے بن گئے۔ عید الفطر ختم ہو گئی، میری چھٹیاں بھی ختم ہوئی اور میں لاہور جاب پر چلا گیا۔ قدرت خدا کی دیکھو، لاہور واپسی پہنچا ہی تھا کہ ملتان سے جاب کا لیٹر آ گیا۔ لیٹر ملتے ہی میں لاہور کو خیر آباد کہہ کر ملتان آ گیا۔ یہ 16 اگست کا دن تھا جب پہلی ڈیوٹی ملتان ایک کمپنی میں کر رہا تھا۔ ٹھیک 8ویں دن 24 اگست کی صبح کو میری چھوٹی سسٹر یاسمین نے کال کی کہ پاپا کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، جلدی گھر آ جاؤ، پاپا جان کو ہسپتال لے جاؤ۔ میری نائٹ ڈیوٹی تھی۔ میں نے بھائی کا نمبر ڈائل کیا اور کہا کہ ابو کو ہسپتال لے آئیے، میں وہاں پہنچتا ہوں۔ میری جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی، کیا کروں، کدھر جاؤں؟ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ تنخواہ کو بھی دیر تھی، مہینے کے آخری ایام چل رہے تھے۔ ایک مہربان سے 20,000 ادھار لیے اور مین روڈ پر آ گیا۔ اتنے میں بھائی ابو کو لے کر آ گیا۔ ابو جان کی طبیعت بہت بگڑی ہوئی تھی۔ وہاں سے میں پاپا کو لیے ہسپتال چلا گیا۔ بھائی نے ڈیوٹی پر جانا تھا، سو اسے واپس بھیج دیا۔ میں بھوکا پیاسا ابو کی تیمارداری کرنے لگا۔
ہسپتال پہنچا تو ڈاکٹر نے انجیکشن لگا دیے. پاپا کی طبیعت سنبھلنے لگی. مجھے کہنے لگے بیٹا آپ نے ناشتہ بھی نہیں کیا, نیند سے تیری آنکھیں سرخ لال ہو رہی ہیں, تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے. بس پاپا تھوڑی دیر میں گھر چلتے ہیں نا, ناشتہ بھی کر لوں گا, نیند بھی پوری کر لوں گا. اب وہ لمحے, وہ باتیں خون رلاتی ہیں, وہ لمحے زہریلے ناگ کی طرح ڈستے ہیں. پاپا سے باتیں ہو رہی تھی کہ اچانک ان کی طبیعت بگڑنے لگی. ڈاکٹر نے جواب دے دیا. اس نے نشتر ہسپتال لے جانے کو کہا. وہاں سے ریسکیو ایمبولینس منگوائی اور نشتر ہسپتال کی طرف چل پڑے. راستے میں میری نظریں پاپا کے چہرے پر مرکوز تھیں. پاپا خاموش تھے, بس مجھے تکے جا رہے تھے, جیسے کہہ رہے ہوں بیٹا اب وقت آ گیا ہے, جدائیان پہنچی ہے, گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لو, چھوٹوں کا خیال رکھنا, اپنی ماں کو پریشان نہ ہونے دینا, چھوٹی بہن کا خیال رکھنا اور اپنی بھی شادی کر لینا. پاپا مسکرائے اور دو موٹے موٹے آنسو آنکھوں کے راستے سے نکل کر رخساروں سے ہوتے ہوئے دامن بھگو گئے. میں نے محبت سے شرشار ہو کر پاپا جان کا ماتھا چوم لیا. ایمبولینس سپیڈ سے نشتر ہسپتال کی طرف محو سفر تھی. ابھی ہم نشتر ہسپتال ایمرجنسی وارڈ پہنچے ہی تھے کہ پاپا نے دم توڑ دیا. اف, میں یتیم ہو گیا. پاؤں سے زمین سرکتی چلی گئی. پھر دنیا کا ہوش نہ رہا. میری دنیا اجڑ گئی. کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے. بس پاپا کی ڈیڈ باڈی لیے ضروری کارروائی کروا رہا تھا. من میں طوفان ٹھاٹھے مار رہے تھے. ایک کہرام مچا ہوا تھا. کہرام ختم ہوا, نہ من کو سکون آ سکا. میری نیندیں, میرے خواب, سب کچھ بکھر گئے. میں تنہا آنسو کے سجر کی مانند اپنی قسمت پر آنسو بہا رہا تھا. گھریلو ذمہ داریاں ناتواں کندھوں پر آن پڑی. ادھر پاپا کی جدائی کے لمحات ساتھ نہیں چھوڑتے تھے. دماغ کی رگیں پھٹنے کو آتی تھی. کیا کروں, اف خدایا, اے اللہ, جب تو رشتے بناتا ہے تو پھر جدائیاں کیوں ڈال دیتا ہے. پاپا داغے جدائی دے کر کب کے ابدی نیند سو گئے تھے اور میں گھریلو ذمہ داریوں میں ڈٹ گیا. وقت سرکتا رہا. مجھے کمانا تھا. دن کی خبر تھی نہ رات کا پتہ. بس مجھے کمانا تھا. مجھے کمانا تھا. اس دن بھی جب شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے, گھریلو کام نپٹاتے دیر ہو گئی تھی. میں نے جلدی کھانا کھایا اور بیگ اسٹارٹ کر کے آفس کی طرف روانہ ہو گیا. آفس جاتے ہوئے کچھ سفر مجھے نہر پر سے گزر کر جانا ہوتا ہے. گھر سے جاتے ہوئے بھی نہر پر چڑھا ہی تھا کہ میری سماعتوں سے نسوانی آواز ٹکرائی. بیگ کے شور کے باوجود وہ آواز مجھے صاف سنائی دے رہی تھی, جیسے کوئی زخمی عورت درد کی وجہ سے کڑھا رہی ہو. پہلے تو میں نے اپنا وہم سمجھا, بھلا رات کے 9 بجے یہاں کون ہو سکتا ہے. اتنے میں پھر وہی نسوانی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی. میری نظریں بے اختیار آواز کا تعاقب کرنے لگیں. جیسے ہی میری نظریں نہر سے نیچے کھیتوں کی طرف گئیں, سامنے نوجوان خوبصورت لڑکی کو لنگڑا کر چلتے دیکھا. شاید اس کا دایاں پاؤں زخمی تھا جو اسے زمین کے ساتھ گھسیٹ کر چل رہی تھی. بائک کی لائٹ پڑتے ہی اس نے مجھے آواز دی تھی. میں رک چکا تھا. رات کے 9 بجے گھپ اندھیرا, سنسان راستہ اور نوجوان لڑکی دیکھ کر میں حیران و پریشان تھا. خوف کی وجہ سے میرے پسینے چھوٹنے لگے. گھبراؤ نہیں, میری مدد کرو, میں آپ کی احسان مند رہوں گی, حسین و جمیل لڑکی نے مجھے خوف زدہ دیکھ کر کہا. کسی کی مدد کر دینا بھی نیکی ہے. میرے دل میں خیال آیا اور میں بائک سے نیچے اتر آیا. سامنے رات کے پھیلتے اندھیرے میں چمکتا مکھڑا کھڑا تھا. اتنی خوبصورت لڑکی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی, جس کے ماتھے پر درد کی وجہ سے شکن پڑی واضح نظر آتی تھی. آنکھوں سے آنسو بہہ کر رخساروں پر نشان چھوڑ گئے تھے. حسین چہروں پر آنسو اچھے نہیں لگتے. میں نے سوچا ہی تھا. اے اجنبی, مجھے گھر چھوڑ دو گے؟ اس کی آواز پر میں سوچوں کے نگر سے بہر آیا. بے ساختہ کہا, کیوں نہیں, ضرور. کہاں جانا ہے آپ نے؟ میں نے پوچھا. بس قریبی مطلب سامنے جو بستی ہے جہاں لائٹ جل رہی ہے وہاں تک. اس نے ناک کی سیدھ میں اشارہ کرتے ہوئے مجھے کہا. اوکے, میں نے حامی بھرتے ہوئے جواب دیا. حسین مہجبی میرا سہارا لیتے ہوئے میرے پیچھے آ بیٹھی. دوسرے لمحے بائک سٹارٹ تھی. جیسے ہی اس نے میرا سہارا لیا, کرنٹ کا جھٹکا سا لگا, جیسے میں نے بجلی کی ننگی تار کو ہاتھ لگا لیا ہو. میرے جسم سے چنگاریاں سی اٹھنے لگی. میں نے باتوں کا سلسلہ بڑھاتے ہوئے اس سے پوچھا, رات کے اس وقت وہ بھی اکیلے, اور پاؤں کو کیا ہوا جو لنگڑا کر چل رہی تھی؟ میں دادی اماں کو چھوڑ کر بے خیالی میں اپنی گھر جا رہی تھی کہ اچانک ٹھوکر لگی اور میں گہرے گڑھے میں گر گئی. مجھے ہوش نہ رہا. واقعی نہر کے کنارے سے ہٹ کر گہرا گڑھا تھا جسے میں برسوں سے دیکھتا آیا تھا, لیکن یہ پہلا موقع تھا جو کوئی اس میں گرا تھا.
ہوش آیا تو شام ہو رہی تھی، مدد کے لیے پکارتے رہی مگر کوئی بھی ادھر سے نہیں گزرا۔ پہلے آدمی تم ہو۔ میں کافی تگ و دود کے بعد خود کو گڑھے سے نکالنے میں کامیاب ہوئی تھی اور پاؤں کو گھسیٹتے گھسیٹتے گھر جانے کی کوشش کر رہی تھی کہ شکر ہے آپ آ گئے۔ تم نے مجھے لفٹ دی، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ اس کی باتیں میرے دل و دماغ پر ہیوی تھی۔ میں اس کے سحر میں ڈوبتا گیا۔ کیا حسین و جمیل لڑکی تھی، حسن اس کے انگ انگ سے ٹپکتا تھا، خوبصورت خد و خال، کیا تعریف کروں، ہیرا تھی ہیرا۔ اپنی 22 سالہ زندگی میں اتنا حسین و جمیل چمکتا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ ہم دھیرے دھیرے محو سفر تھے، میرا خوف ختم ہو گیا تھا۔ چند لمحے پہلے جو پسینہ پسینہ ہو رہا تھا اب خوبصورت لڑکی کا ساتھ پا کر خوش تھا۔ ہم محو گفتگو تھے، اس کی میٹھی میٹھی باتیں اپنا گرویدہ بنا رہی تھی، اس کی باتوں میں چاشنی تھی، میٹھا سرور تھا۔ میں اس کی سوچوں میں گم بائک چلا رہا تھا۔ حسن کی شہزادی نے تو قریبی بستی کا کہا تھا مگر سفر تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ دور لائٹیں جلتی نظر آتی تھی، جہاں سے چلے تھے وہاں بھی ایسی ہی دکھتی تھی۔ اس نے کہا تو تھا کہ بس قریب ہی ہے، لیکن فاصلہ تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کی باتوں میں اتنا محو تھا کہ اس کا نام تک نہ پوچھ سکا، نہ اس کی بستی کا نام پوچھ سکا۔ میں تو اس کے سحر میں ڈوب گیا تھا، مجھے کچھ یاد نہیں رہا تھا۔ باتوں میں محو تھے کہ اس نے مجھے رکنے کو کہا، بس یہی اتار دو۔ میں نے سامنے دیکھا تو خوبصورت محل نما عمارت تھی۔ پھر ملیں گے، اوکے، ہاتھ کے اشارے سے بے کہہ کر وہ اندر چلی گئی۔ میں اس محل کو بغور دیکھ رہا تھا۔ ایسا محل تو میرے راستے میں نہیں آتا، یہ میں کہاں آ گیا ہوں؟ ابھی یہی سوچا ہی تھا کہ مجھے غنودگی محسوس ہوئی اور پھر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ پل بھر میں پہلے والی روشنی ختم ہو گئی تھی اور اندھیرا اپنی چادر ہر سو پھیلا چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ میرا دماغ معاف ہو جاتا، تھوڑے ہی فاصلے پر آفس کو جانے والی سڑک نظر آ گئی۔ اف میرے خدایا، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے تمام تر توانائی یکجا کی اور آفس کی طرف بڑھ گیا۔ آفس پہنچ کر معمول کے کام نپٹانے لگا۔ کئی دن گزر گئے، میں اس واقعے کو بھول ہی گیا تھا کہ آفس سے واپس جاتے ہوئے اچانک وہ حسین مہجبی میرے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ اے اجنبی، بھول گئے نا مجھے؟ لیکن میں بھولنے والی نہیں ہوں، آپ تو میرے دل و جان کے نئے خانوں میں اتر گئے ہو۔ واقعی حسن انسان کو اپنا گرویدہ بنا دیتا ہے۔ میں تو دل ہی دل میں اس کا ہو چکا تھا۔ وہ تھی ہی ایسی کہ پہلی نظر میں اپنا دیوانہ کر گئی تھی۔ ایسی ملی کہ ملاقاتوں کا سلسلہ چل نکلا، روز کام پر آتے جاتے ملاقات ہو جاتی۔ ویک اینڈ پر مجھے اپنے گھر لے گئی، خوبصورت محل نما، خوشبوؤں سے معطر پھولوں سے سجا ہوا۔ میں روم میں بیٹھا خوبصورتی کے گن گا رہا تھا کہ شہزادی کھانا لیے حاضر ہوئی۔ ایسا لذیذ کھانا میں نے کبھی نہیں کھایا تھا، اور تو اور ایسا کھانا مجھے ملا ہی نہیں تھا۔ خیر، کھانا کھانے کے بعد مجھے سیر کرانے لے گئی۔ یہ مجھے تم کہاں لے آئی ہو؟ ایسا لگتا ہے صدیوں پیچھے چلا گیا ہوں۔ نہ کوئی گاڑی نظر آتی ہے، نہ کوئی موٹر سائیکل۔ ارے یہ اونٹ اور گدھے قطاریں بنا کر چلے جا رہے ہیں، نہ کوئی سڑک ہے، نہ پل، نہ فلائی اوور، اور میں کس دیش میں آ گیا ہوں؟ میرے بھولے شہزادے، کتنے بھولے ہو تم۔ یہ میرا دیش ہے، تمہارے دیش سے کہیں اچھا۔ یہاں نہ افراتفری ہے، نہ خون خرابہ، سکون ہی سکون ہے، امن سے زندگی کٹتی ہے، یہاں کوئی کسی کا دشمن نہیں ہے۔ ہم آگ سے بنے ہیں مگر انسان دوست ہیں۔ جس طرح تم مٹی سے بنے ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگ سے پیدا فرمایا ہے۔ انسانوں کی طرح جنات میں بھی اچھے اور برے دونوں قسم کے ہوتے ہیں۔ تم گھبراؤ نہیں، میں تمہیں ہر آفت مصیبت سے محفوظ رکھوں گی۔ تمہاری حفاظت میرے ذمے ہوئی۔ مجھے اچھے لگے ہو، میں تم سے پیار کرتی ہوں، بس تم مجھ سے شادی کر لو۔ عیش کی زندگی گزرے گی، بس تم میرے ہو جاؤ۔ زمانے کی ہر چیز تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دوں گی، تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور میں پسینے سے شرابور تھا۔ خوف کے مارے میرا انگ انگ کانپ رہا تھا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بمشکل میں نے اسے کہا، ہمارا ملن نہیں ہو سکتا۔ تم جنات سے ہو اور میں ابن آدم ہوں۔ آگ اور مٹی کا ملاپ کیسے ممکن ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بس تم مجھے میری دنیا میں چھوڑ دو۔ دیکھو، سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہارا ہر طرح سے خیال رکھوں گی، بس تم ہاں کہہ دو۔ تمہیں گھر والوں کی فکر ہے نا؟ ان کی ہر ضروریات پوری کروں گی، لیکن انکار مت کرو۔ کافی بحث و تکرار ہوتی رہی، میں اس کی باتوں میں آ ہی گیا، اور پھر انسان ازل سے لالچی رہا ہے۔ مجھے ہر خوشی مل رہی تھی، اور تو اور میرا گھر
میرے گھر والوں کا بھی خیال رکھا جانا تھا۔ میں ہاں کہنے والا تھا کہ میرا دماغ معاف ہونے لگا، مجھ پر غنودگی چھانے لگی، پھر مجھے ہوش ہی نہ رہا۔ ابھی آنکھ لگی ہی تھی کہ ایک سفید پوش آن کھڑا ہوا، کہنے لگے، بیٹا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اپنے باپ کی نصیحت بھول گئے ہو؟ تم یہاں عیش و آرام کے مزے لے رہے ہو، ادھر تمہاری ماں رو رو کر ہلکان ہو رہی ہے، تمہاری بہن تمہارے غم میں نڈھال ہے، اپنے چھوٹے بھائیوں کے بارے میں سوچا ہے؟ بیچارے گمسم رہنے لگے ہیں، لوٹ جاؤ اپنی دنیا میں، ان کو تمہاری ضرورت ہے، اپنے باپ کے ساتھ کیے گئے عہد نبھاؤ، تمہاری منگیتر تمہاری راہیں تک رہی ہے، یہ کلمات میں پڑھ رہا ہوں، تم بھی ویسے ہی پڑھتے جاؤ، یہاں سے آزاد ہو جاؤ گے۔ پھر سفید پوش بزرگ کلمات پڑھتا گیا اور میں ان کی نقل کرتا گیا۔ جب آنکھ کھلی تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ گھر کے صحن میں چارپائی پر پڑا بخار سے تڑپ رہا تھا اور میرے ارد گرد میرے گھر والے اداس بیٹھے تھے۔ میرا سر ماں جی کی گود میں تھا اور چھوٹی میرے چہرے کو تکے جا رہی تھی۔ بھائی میرے پاؤں کی تلیاں مسل رہے تھے۔ میں یہاں کیسے پہنچا؟ میں نے بڑبڑاتے ہوئے ماں جی سے پوچھا۔ بیٹا تم تو 2 ماہ سے غائب تھے، ایک دن کام پر کیا گئے پھر واپس ہی نہیں ہے، کہاں نہیں ڈھونڈا تمہیں، تھانے میں رپورٹ کی، گلی محلے چھان مارے مگر تمہارا سراغ تک نہ ملا، پیروں فقیروں کے پاس دم درود کرائے، میری فریادیں سنی گئیں۔ کل رات تم بیٹھک والے کیکر تلے بے ہوش پڑے تھے، تمہارا بھائی ادھر سے گزرا تو اس کی نظریں پڑی، ہم تمہیں گھر اٹھا لائے، کل سے تم بے ہوش پڑے تھے، شکر ہے تمہیں ہوش تو آیا۔ بیٹا تم آخر کہاں چلے گئے تھے؟ اچانک کیکر تلے رات کے اندھیرے میں بے ہوش پڑے ہونا میری سمجھ سے باہر ہے، کچھ تو ہمیں بتاؤ۔ اماں جی کے پوچھنے پر میں نے اپنے ساتھ بیتنے والی تمام داستان سنا دی۔ ماں صدقے واری ہونے لگی اور شکرانے کے نفل ادا کیے۔ اب میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ جب سے اس بزرگ کے کلمات کا ورد کرتا ہوں تب سے میرے ارد گرد حصار سا ہے، محافظوں کی ایک جماعت میرے ارد گرد رہتی ہے۔ اس واقعے کے 6 ماہ بعد میں نے شادی کر لی اور خوشگوار زندگی گزار رہا ہوں۔ میری وہ محبوبہ آج بھی مجھ پر مرتی ہے، میرے حصار کے باہر میرے ساتھ رہتی ہے۔ اس کا کہنا ہے، اے ابن آدم کیا ہوا جو تو نے مجھے اپنایا نہیں؟ میں تو تم پر مرتی ہوں اور مرتی رہوں گی جب تک جان ہے، یہ جان تمہاری ہے، یہ بھی سچ ہے۔ مجھ پر کوئی آفت آنے لگتی ہے تو وہ دیوار بن جاتی ہے۔ کئی دفعہ حادثات کا شکار ہوا ہوں مگر رتی برابر بھی چوٹ نہیں لگی۔ میری محبوبہ مجھے چوٹ لگنے بھی نہیں دیتی۔ جب بھی میں گرنے لگتا ہوں ایسا لگتا ہے کوئی ہاتھ مجھے سنبھال لیتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میری وہ محبوبہ مجھے کبھی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ میں ہی بے وفا تھا جو اس کے ساتھ وفا نہ کر سکا۔ وہ محجبی ہر لمحہ ہر پل میرا خیال رکھتی ہے۔ کیا خوب بات اس نے مجھے کہی تھی، اے ابن آدم جس طرح تم قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہو اسی طرح ہم بھی قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں۔ جس دن سے تم نے کلمات کا ورد رکھا ہے تمہارے ارد گرد حصار سا بن گیا ہے۔ میں اس حصار کو توڑ کر اندر نہیں آ سکتی مگر حصار کے باہر تمہارا خیال میرے لیے لازم ہے۔ بس میں تمہیں چاہتی ہوں اور چاہتی رہوں گی۔ میری محبت ہمیشہ سایہ بن کر تمہارے ساتھ رہے گی، کیونکہ محبت کرنا جرم نہیں ہے، محبت عبادت ہے اور میں نے عبادت کی ہے۔ کوئی محبوب اپنے محبوب کو تکلیف نہیں پہنچاتا، محبت قرب نہیں مانتی، بس محبوب کو خوش دیکھنا چاہتی ہے اور میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کی باتیں آج بھی میری سماعتوں سے ٹکراتی رہتی ہیں۔ کیسی عجیب محبت ہے، جب بھی تنہا ہوتا ہوں اس کی باتوں اس کی سوچوں میں گم ہو جاتا ہوں۔ اللہ حافظ۔